ان اچھوتے سوالات نے مجھے تفتیش کے ایک نئے رخ کی آگاہی دی، اور میں نے اپنے لہجے کی سختی کو فوراً موقوف کر کے فیروز کے ساتھ اچانک نرمی کا برتاؤ اپنا لیا اور عام سے لہجے میں کہا، فیروز، میں تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ نذیر احمد کے گھر میں چوری تو ہی نے کی ہے یا کسی اور کے ذریعے کروائی ہے، اور چوری کے مال کو ٹھکانے لگانے کے لیے آج تم اپنے لائل پوری دوست صفدر علی کے ساتھ لاہور چلے گئے ہو، لیکن تم اپنے کسی جرم کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور سارا الزام اس پہنچے ہوئے بابا پر ڈال رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہارے بابا کو بھی گرفتار کر کے یہاں لاتا ہوں۔ اس کے چہرے پر زردی سی کھن گئی، خوف زدہ لہجے میں بولا، میں نے کب بابا جی پر الزام لگایا ہے؟ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ یہ سفوف تمہیں اسی بابا نے ہی دیا تھا نا؟ جی ہاں۔ وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے معتدل انداز میں کہا۔ جس نے سفوف اور تعویذ دیا ہے وہی میرے سوالات کا سامنا بھی کرے گا۔ لیبارٹری ٹیسٹ تو رہا ایک طرف، یہ بات نذیر احمد اینڈ کمپنی کی غفلت تانہ نیند نے بھی ثابت کر دی ہے کہ انہیں رات کے کھانے میں کوئی زود اثر نشہ آور شے کھلائی گئی تھی۔ میں تمہیں یہ تو بتا ہی چکا ہوں کہ شادو اپنے کرتوت کا اقرار کر چکی ہے۔ تم بتاؤ، اس پہنچے ہوئے بابا کا آستانہ کہاں ہے تاکہ میں اس شخصیت کو کہیں اور پہنچانے کو بندوبست کروں؟ بے حد خوف زدہ تو تھا ہی، میرے جارحانہ انداز تفتیش نے اس کی خوف زدگی میں لاکھوں گنا اضافہ کر دیا۔ بکھری ہوئی آواز میں اس نے فریاد کی، تھانے دار صاحب، یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا۔ بابا بڑے جلالی ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میں نے جو پوچھا ہے اس کا سیدھا اور سچا جواب دو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر درست لہجے میں کہا، بابا کے جلال کا سامنا تو میں خود کر لوں گا، تم مجھے اس کا نام اور ٹھکانہ بتا دو جلدی۔ وہ پھنسی آواز میں بولا، ان کا نام بابا امرود شاہ ہے۔ امرود شاہ؟ میں نے حیرت بھری آواز میں دہرایا، یہ کس کا نام ہے؟ بس جی، یہی نام ہے ان کا۔ وہ سادگی سے بولا، ان کا آستانہ بھی آستانہ امرودیہ کے نام سے مشہور ہے، نظام آباد میں ریلوے لائن اور بڑے میدان کے آخری کنارے پر ہے یہ آستانہ۔ میں نے کہا، ہر نام کے کوئی معانی یا وجہ تسمیہ ہوتی ہے، لگتا ہے یہ پہنچا ہوا بابا امرود کے کسی درخت پر بیٹھ کر وظیفے پڑھتا رہتا ہے۔ فیروز نے جس جلالی بابا کا ذکر کیا تھا وہ کوئی سچی روحانی شخصیت نہیں ہو سکتا تھا۔ رشتے تڑوانے اور میاں بیوی کے درمیان نفاق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی بات کی ہے، اور شادوں کے معاملے میں یہ امرود شاہ اسی نوعیت کا منفی کردار ادا کر رہا تھا، لہٰذا اس کی جھوٹی شان سے میں مرعوب ہونے والا نہیں تھا۔ فیروز نے میرے گستاخانہ تبصرے کے جواب میں گہری سنجیدگی سے بتایا، تھانے دار صاحب سنتے ہیں، امرود شاہ کے پیر و مرشد جمرود شاہ کسی زمانے میں بہت مشہور ہوا کرتے تھے۔ امرود شاہ کے والد کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ آستانہ جمرودیہ پر پہنچے اور جمرود شاہ سے اولاد کی بھیک مانگی۔ جمرود شاہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو آستانے پر لے کر آؤ، وہ اس پر کوئی خاص دم کریں گے۔ امرود شاہ کے والد کو صاحب اولاد ہونے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ بیوی کو دم کرانے آستانہ جمرودیہ پر لے گئے۔ جمرود شاہ نے ایک طویل دم کیا اور ہدایت کی کہ چاند کی 14 تاریخ کو وہ ایک ایسا امرود کھائے جو کچا بھی ہو اور پکا بھی، کھٹا بھی ہو اور میٹھا بھی، ہرا بھی ہو اور بڑا بھی۔ چنانچہ امرود شاہ کے والد نے ایسے ہماگیر امرود کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے مذکورہ امرود حاصل کر کے اپنی بیوی کو 14ویں کی رات میں کھلا دیا، جس کے نتیجے میں بابا امرود شاہ پیدا ہوئے۔ امرود شاہ کی ہدایت پر ہی ان کا نام امرود شاہ رکھا گیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر انتہائی ہمدردانہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں، امرود شاہ بہت ہی پہنچا ہوا جلالی۔ میں نے فیروز کی بات سے توجہ ہٹائی اور حوالدار کرامت اللہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کرامت اللہ میرے پاس پہنچا تو میں نے فیروز کو اس کی تحویل میں دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ رات کے باقی حصے میں تمہارا مہمان ہے، اس کی خاطر مدارت کی ضرورت نہیں، یہ صبح مجھے ایسا ہی بھوکا ملنا چاہیے جیسا میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ حوالدار فیروز کو اپنے ساتھ حوالدات کی طرف لے گیا۔ نادانستگی میں
فیروز نے بے ساختہ جو نشاندہی کی تھی وہ میرے لیے مشل راہ ثابت ہوئی۔ میں نے اسی روشنی میں پیر امرود شاہ کو چھاپنے کا ایک مضبوط پلان ترتیب دے ڈالا۔ اس مشن میں نے ASI جمال کے علاوہ 2 کانسٹیبل کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات مجھے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ لگانے کی مہلت نہ مل سکی۔ پوری تیاری کے بعد ہم لوگ 11 نومبر کو عالی صوب آستانہ امرودیہ پر پہنچ گئے۔ پیر امرود شاہ کا آستانہ ایک بند گلی میں واقع تھا جس کے عقب میں ایک وسیع و عریض میدان تھا۔ میں نے ASI اور ایک کانسٹیبل کو میدان میں لے لیا۔ آستانہ کا عقبی دروازہ اسی میدان کی طرف کھلتا تھا، اس سے آگے ریلوے لائن تھی۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ جب میں آستانے پر ریڈ کروں گا تو پیر موصوف عقبی دروازے سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ میں دوسرے کانسٹیبل کے ہمراہ آستانے کے سامنے سے حملہ آور ہوا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ امرود شاہ اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ہم نے آنے واحد میں انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آستانے کا دروازہ کھلوانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ میری دھواں دستک کے جواب میں مجاور قسم کا ایک چمکیلا چیلا دروازے پر آیا۔ وہ اس طرح بے خود انداز میں آنکھیں مل رہا تھا کہ جیسے اس دستک سے پہلے وہ خواب کی کسی دور افتادہ وادی میں کھڑا ہو۔ کھلنے سے گریزاں آنکھوں کے ساتھ جب اس نے پولیس کو دیکھا تو بکھلا کر ایک دم ریڈ الرٹ ہو گیا۔ بدکے ہوئے انداز میں اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ میں اس لیے وہاں نہیں گیا تھا کہ امرود شاہ اور اس کے کسی چیلے کی کوشش کو بار آور ثابت ہونے دی اس سے پہلے کہ وہ شخص دروازے کو بند کر پاتا۔ میں نے دروازے میں پاؤں پھنسا دیا۔ اس سریع عمل کے ساتھ ہی میں نے دروازے کے ادھکھلے پٹ کو ایک زوردار دھکا دیا۔ دروازہ ایک دھڑاکے سے کھل گیا۔ دروازے کو بند کرنے کی کوشش میں مصروف شخص کے حلق سے ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی اور وہ پشت کے بل آستانے کے صحن میں جا گرا۔ میرے طوفانی دھکے نے دروازے کے پٹ کو کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے تھوبڑے پر مارا تھا۔ اسی لمحے ہم دونوں بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ مضروب شخص دونوں ہاتھوں سے اپنے گھائل منہ کو تھامے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بے دردی سے کو 3-4 وزنی اور خطرناک ٹھڈے رسید کیے۔ اس کی پسلیوں اور سینے پر ٹھوکریں پڑی تو وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، تم اسے سنبھالو، میں دوسروں کو دیکھتا ہوں۔ پیر امرود شاہ اور اس کے چیلوں کے لیے میرا دل اور دماغ غم و غصے سے لبریز تھے۔ اب تک جو حالات و واقعات اور شواہد نکل کر سامنے آئے تھے ان کی روشنی میں فیروز مرکری کروم کرسٹلز والی ڈبیا میں موجود صفوف کی حقیقت سے آگاہ نہیں تھا۔ اس کا کمزور ذہن امرود شاہ کی مٹھی میں تھا۔ امرود شاہ نے تعویذ اور صفوف کے حوالے سے اسے جو بھی پٹی پڑھائی آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آیا تھا اور یہی سمجھا تھا کہ پیر صاحب کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کر کے وہ شادوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جو لوگ عقل و شعور کو زحمت دیے بغیر آنکھوں پر جہالت کی پٹی باندھ کر اپنے ذہن کو عیار اور مکار شخص کے پاس گروی رکھوا دیتے ہیں بالآخر انہیں ایک روز بری طرح پچھتانا پڑتا ہے۔ روحانیت اور روحیت کی راہ میں بہت ہی نازک اور آزمائشی ہوتی ہے۔ مرشد کے انتخاب میں اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو دنیا میں دین تو ہاتھ سے جاتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ہی آخرت کا بھی بیڑا غرق ہو کر رہ جاتا ہے۔ سچے روحانی پیشوا ہر دور میں موجود ہوتے ہیں لیکن ان تک رسائی کے لیے آنکھوں اور دماغ کے در وا رکھتے ہوئے تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے، ورنہ اکثر لوگ امرود شاہ جیسے ڈبہ پیروں کے چنگل میں پھنس کر خود کو تو برباد کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ہی اپنے واحقین کو بھی تباہی کی راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ فیروز چونکہ اکثر و بیشتر اپنے من کی مراد پانے کے لیے اس آستانے کے پھیرے بڑھتا رہتا تھا، لہٰذا اسے وہاں کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ میں نے اس کی فراہم کردہ جغرافیائی معلومات سے استفادہ کیا اور 15-20 منٹ کے اندر ہی ہم نے پیر امرود شاہ اور اس کے 2 چیلوں جگی اور مولو کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ آستانہ کی سرسری تلاشی کے دوران مال مسروقہ ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ میں نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق مخصوص انداز میں سیٹی بجا کر ASI جمال اور اس کے ہمراہی کانسٹیبل کو بھی اس طرف بلا لیا۔ پیر امرود شاہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غضبناک انداز میں دھمکیاں دینے لگا۔ میں نے امرود شاہ سمیت ان تینوں افراد کو قابو کرتے ہی اپنے زیورات سے آراستہ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی فرد جرم بھی اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ تھانے دار، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، وہ بدتمیزانہ انداز میں گھرایا۔
ہم پر چوری کا الزام لگا کر تم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو۔ جانتے ہو ہم کتنے پہنچے ہوئے ہیں؟ میں نے مضحکہ خیز نظر سے پیر امرود شاہ کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی، رنگ توے کی مانند سیاہ اور نقش و نگار بدھے، اس پر متضاد اس کا چربیلا بدن تھا، موٹاپے اور بد وضعی کی آخری حدود کو چھو رہا تھا، آواز سے کرختگی اور غصہ ٹپکتا تھا۔ ان چند سطور کی روشنی میں جو شخصیت تشکیل پاتی تھی اسے دیکھ کر کراہت تو محسوس ہو سکتی تھی، مگر کسی قسم کی کوئی روحانی کشش ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ فیوز و برکات کے لیے اس کی تقلید میں اندھے ہو گئے تھے تو ان ندیدوں کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پیر امرود شاہ جیسے کردار دراصل انسانی نفسیات اور خواہش کی کمزوریوں سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے آزمودہ کار داؤ مار کر کمزور ذہن کے لوگوں کو اپنے دام میں پھانس لیتے ہیں۔ جواباً میں نے بھی امرود شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شفاف لہجے میں کہا، امرود شاہ، میں تمہاری اس مکروہ شیطانی شخصیت سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کتنے اور کہاں تک پہنچے ہوئے ہو، مگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ میں تمہیں کہاں پہنچانے والا ہوں، اور یہ تم عاقبت خراب کرنے والی کیا بات کر رہے ہو؟ آخرت اور عاقبت کے بارے میں تو یہ دنیا چھوڑنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن میں نے تمہاری دنیا خراب کرنے کا پکا پروگرام بنا لیا ہے۔ پھر میں نے صفوف اور تعویذ کی ہسٹری اور مسٹری کا پردہ چاک کرنے کے بعد اسے دوستانہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی چراغ پا ہو گیا اور اچھل کر مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس فتنہ گر نامراد نے مجھے اپنی روحانی اور پراسرار قوتوں سے ڈرانے کی کوشش بھی کی۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے شرافت تمہیں راس نہیں آئے گی۔ میں تو چاہ رہا تھا تم مجھے مال مسروقہ کے بارے میں یہی اپنے آستانے پر آگاہ کر دو، لیکن تمہاری ضد کو دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہیں ان مراحل سے گزارنا بہت ضروری ہے، جس کے بعد بندہ صحیح معنوں میں بندے دا پتر بن جاتا ہے۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے آج تم لوگوں کو سوتے میں سے جگا دیا، ابھی تک تم تینوں نے کوئی لسی، پانی، چائے، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ میرا خیال ہے تمہاری بھرپور تواضع کے لیے تھانے ہی چلتے ہیں۔ پھر میں انہیں اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ پیر امرود شاہ نے آج تک نذرانوں کی مرغن اشیاء کو معدے میں اتار کر اپنے بدن کو چربی دار بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا۔ تفتیش کی چکی سے اس کا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا تھا۔ اس جیسے شکی القلب اور ظالم شخص کے لیے میرے دل میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا میں نے کسی روح رعایت سے کام نہیں لیا اور تھانے پہنچاتے ہی اسے ایک تگڑے ناشتے سے فیض یاب کیا۔ اس مقوی ناشتے کا اثر ابھی باقی تھا کہ دوپہر کو اسے ایک صحت مند لنچ دیا گیا۔ اس خاطرداری سے اس کی چین بول گئی۔ اس نے مزید شکم سیری سے بچنے کے لیے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ سچ اس کا اقبال جرم تھا، یعنی اس کے بیان نے میرے قائم کردہ اندازے کی 100% تصدیق کر دی۔ نذیر احمد کے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات کے ذمہ دار امرود شاہ کے چیلے جگی اور مولو تھے۔ مجھے نذیر کے کارخانے میں کینچی مار کر سگریٹ کی جو ڈبیا ملی وہ مولو کی تھی۔ مولو اور جگی چرس و بھنگ وغیرہ کے عادی تھے۔ نذیر احمد کے گھر میں نقب لگانے والا کارنامہ انہوں نے اپنے مرشد سائیں قبلہ و شبلہ و پیر امرود شاہ کے حکم پر انجام دیا تھا۔ امرود شاہ کی نشاندہی پر میں نے مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔ چوری شدہ سامان کو اس پیر فتوت سیاہ کرتوت نے آستانے ہی میں ایک خفیہ مقام پر چھپا رکھا تھا، لیکن وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کسی رہنمائی کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے جب گرفتاری کے وقت میں نے آستانے کی تلاشی لی تو مجھے وہاں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے پیر امرود شاہ اور اس کے دونوں چیلوں مولو اور جگی کے خلاف ایک مضبوط کیس بنا کر انہیں حوالہ عدالت کیا۔ مال مسروقہ اور نقدی کو ضروری قانونی کارروائی سے گزارنے کے بعد نذیر احمد کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی زبان خشک ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے صرف اتنا کہا، میں نے کچھ نہیں کیا نذیر احمد، یہ تو میرے فرائض کا حصہ تھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ فرط جذبات سے اس نے کہا، ملک صاحب، آج کل اپنا فرض ادا کرنے کا کس کو ہوش ہے؟ آپ بہت عظیم ہیں۔ آپ نے میری شادوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچا لی ہے۔ میری سمجھ میں
نہیں آ رहा میں کن الفاظ اور کس زبان سے کسی اور کو اپنے فرض کی ادائیگی کا ہوش ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے امید ہے اس سلسلے میں تم ضرور ہوش و حواس میں رہو گے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ نذیر کے ساتھ اس کی بیوی نور جہاں بھی موجود تھی۔ میری بات سن کر وہ جلدی سے بولی، تھانے دار صاحب، میں آپ کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ آپ کا اشارہ شادوں کی شادی کی طرف ہے۔ آپ چاہتے ہیں ہم جلد از جلد اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیں۔ نور جہاں واقعی میری بات کی تہ میں اتر گئی تھی۔ میں نے نذیر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے شگفتہ لہجے میں کہا، یار تمہاری بیوی تو بہت دور اندیش اور سمجھدار ہے۔ میرے خیال میں نور جہاں کو تمہارا شوہر ہونا چاہیے۔ میں نے آخری جملہ مذاق کے رنگ میں کہا تھا، لیکن نذیر احمد نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، تھانے دار صاحب، ہونا چاہیے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا ہی تو ہے۔ نذیر کے تبصرے پر میں اور نور جہاں کھلا کر ہنس پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے تھانے سے رخصت ہو گئے۔ اس کیس کا ایک اہم کردار فیروز بھی تھا۔ اس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی اور غیر سماجی راستے کا انتخاب کیا، لیکن اس کوشش میں اسے کامیابی نہ مل سکی۔ اس واقعے کے ایک ماہ بعد ہی نذیر احمد نے شادوں کی شادی کر دی۔ شادو بیاہ کر نظام آباد سے بستی خدا بخش چلی گئی اور فیروز دل برداشتہ ہو کر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ جب تک میں اس قصبے کے تھانے میں تعینات رہا، گاہے بگاہے مجھے فیروز کی خبر ملتی رہی۔ وہ کلینر سے کنڈکٹر ہوا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچ گیا۔ قدرت نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کے اسباب پیدا کرتی ہے۔ شادو اور فیروز کی شادی تو نہ ہو سکی، لیکن فیروز کے توسط سے قدرت نے ایک بہت بڑے معاشرتی ناسور کو کیفر کردار تک ضرور پہنچا دیا۔ اگر پیر امرود شاہ جیسے فتنہ گر شخص قانون کی گرفت میں نہ آتا تو پتہ نہیں اس علاقے میں اور کون کون سے فتنوں کو اجاگر ہونا تھا۔ میں نے درست الفاظ میں فساد کی جڑ کو کاٹ ڈالا تھا۔ جب تک اس دنیا میں انسان موجود ہے، ان انسانوں کے بیچ پیر امرود شاہ جیسے فتنہ پرور لوگ جنم لیتے رہیں گے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے گرد و نواح پر گہری نگاہ رکھیں۔ ایسا کوئی فسادی ابھرتا دیکھیں تو اسے پہلے ہی قدم پر روک دیں۔ اللہ ہم سب کو امرود و جمرود جیسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔